السلام علیکم۔ ہوپ چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آواز اور تصویر کے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور یقیناً آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی جو سیریل ہم نے قصص الانبیاء سے شروع کی ہے، وہاں سے آج اس کی جو ہے چوتھی سیریل ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تو اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کثیر اولاد عطا فرمائی تھی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کو جوڑا اور جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیے، اور اس سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت برابری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نیز فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کے پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں ہو، ہم گواہ ہیں کہ تم ہی ہمارے پروردگار ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرکوز آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال کیا تھا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، پھر ان کی اولاد نکالی، فرمایا میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے، پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی، اور ارشاد فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ اور ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب عمل کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرمائیں گے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے، وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث میں بھی استدلال کیا ہے کہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا، اس وقت میں نے تجھے سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دن اس سب کو جمع کیا جو آدم کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی، اور وہ بولنے لگے تو ان سے عہد لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا، فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ساتوں آسمان ساتوں زمین کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں، اور قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کے خلاف ورزی کی سزائیں سے ڈرائیں گے، اور میں تم کو اپنی کتاب نازل کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور تو ہمارا معبود ہے اور تیرے سوا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا اور اللہ نے ان کے باپ آدم کو بلند کیا، تو ان کو پیغمبر بھی نظر آنے لگ گیا جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ اس سے رسالت نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا، اور دوسرے لفظوں میں اس میثاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، تم سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ
سے اور عہد بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہوگی۔ اللہ نے ایک آنکھ کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم کو دکھایا اور یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے، آپ کو ان میں سے ایک آدمی نظر آئے گا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانوں کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ ناظرین، قابیل اور حابیل جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی اولاد میں سے تھے، جو آپ کے دونوں یہ بیٹے تھے۔ ان کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ اے محمد، ان کو آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل اور حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہوں کو بھی پہلے دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کی نفس نے اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی اور اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اور اب اللہ اور ایک اس کا بھیجا ہوا جو زمین کو کریدنے لگا تھا، اسے دکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے۔ کہنے لگا ہائے افسوس، مجھے اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے کہ معتد صحابہ کرام جو ہیں وہ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس سے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا لیکن قابیل کی قربانی چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں۔ تب قابیل نے آدم سے کہا اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ اس نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پہ غصہ قابیل کو آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر قابیل کو قتل کر دیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ اس زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا اگر تو قتل کرے گا تو مجھ پر ہاتھ چلائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس اچھے اخلاق اور اس سے کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی کی جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کا بدلے میں ویسی ہی برائی سے پرہیز کیا۔ اور اس طریقے سے اب آپ کو یہ ناظرین بتاتے چلیں کہ جو حابیل اور قابیل کا قتل کا واقعہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتایا، مگر اس کے بعد وہ پشیمان نہیں ہوا بلکہ وہ ادھر ادھر جب دیکھنے لگا تو ایک کوا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھیجا گیا تھا
تاکہ جو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا اور اس قتل کے بعد جو لاش تھی اس کو دفنایا کیسے جاتا ہے، اس کوے نے وہ سارا طریقہ کر کے بتایا، اور اس طریقے سے پھر ان کو حابیل کو دفنایا گیا۔ تو اس سے آپ کو ناظرین جو حابیل اور قابیل کی لڑائی تھی اس کا پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی کرنے والے اور پرہیزگار متقیوں کا یہ جو ہے وہ جنت ٹھکانہ ہے، اور جو غاصب اور اپنی ہٹ درمی اور اس سے غصہ اور انا سے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں ضرور کمنٹس کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے۔ اور ناظرین آپ کو اچھی سی اچھی ویڈیو